بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وی لاگ نمبر 318 اور آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے اور پیج ہے 326 معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 12۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، اور پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُحْرَسُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ اور اگر وہ مرد کہ جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا، یا عورت ہو ایسی ہی اور اس میت کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب شریک ہیں 1/3 میں، بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے، یا قرض کے جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا، تحمل کرنے والا۔ ناظرین، اسی کا خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ربط آیات، نسب اور ازدواج سے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کے مختصر حقوق بیان کرنے کے بعد اب ایسے میت کے ترکے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جس نے اولاد یا والدین نہ چھوڑے ہوں، اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسا ہو جس کے نہ اصول ہوں، یعنی باپ دادا، اور نہ فروغ یعنی اولاد اور بیٹے کی اولاد، اور اس میت کے ایک بھائی یا ایک بہن اخیافی ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا، ایک بہن اخیانی ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ
ملے گا، اور اگر یہ لوگ اس سے یعنی ایک سے زیادہ ہوں، مثلا 2 ہوں یا اور زیادہ، تو وہ سب تہائی میں برابر کے شریک ہوں گے، اور ان میں مذکر و مؤنث کا برابر حصہ ہے، اور بقیہ میراث دوسرے ورثہ کو، اور اگر کوئی اور نہ ہو تو پھر انہی کو دی جائے گی۔ یہ دونوں صورتیں ہوئیں، اور دونوں صورتوں میں یہ میراث وصیت کے قدر مال نکالنے کے بعد جس کی وصیت کر دی جاوے، یا اگر دین ہو تو اس کے بھی نکالنے کے بعد ملے گی، یا اگر دیں، بشرطے کہ وصیت کرنے والا کسی وارث کو ضرر نہ پہنچاوے، نہ ظاہراً اور نہ ارادتاً۔ ظاہراً یہ کہ مثلا ثلث سے زیادہ وصیت کرے تو وہ وصیت میراث پر مقدم نہ ہوگی، اور ارادتاً یہ کہ رہے ثلث کے اندر، لیکن نیت یہ ہو کہ وارث کو کم ملے، یہ ظاہراً نافذ ہو جائے گی، لیکن گناہ ہوگا۔ یہ جس قدر یہاں تک مذکور ہوا حکم کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، اور نہ ماننے والوں کو جو فوراً سزا نہیں دیتے، تو وجہ یہ کہ حلیم بھی ہیں۔ ناظرین، اسی کا ہیڈنگ ہے معارف و مسائل۔ کلالہ کی میراث، یہ سب ہیڈنگ اس کا، کلالہ کی میراث۔ ان سطور میں کلالہ کی میراث بیان کی گئی ہے۔ کلالہ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں جو علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہیں۔ مشہور تعریف یہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں مذکور ہے کہ جس مرنے والے کے اصول اور فروغ نہ ہوں وہ کلالہ کہلاتا ہے، یعنی نہ آگے نہ پیچھے۔ اور اس سے پہلے اوپر بتایا جا سکتا ہے کہ جو اصول اور فروغ دونوں کی بارے میں پہلے اوپر بتایا جا چکا ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ کلالہ اصل میں مصدر ہے جو کلال کے معنی میں ہے، اور کلال کے معنی ہیں تھک جانا، جو زحف پر دلالت کرتا ہے۔ باپ بیٹے والی قرابت کے سوا قرابت کو کلالہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ قرابت باپ بیٹے کی قرابت کی نسبت سے کمزور ہے۔ پھر کلالہ کا اطلاق اس مرنے والے پر بھی کیا گیا جس نے نہ اولاد چھوڑی اور نہ والد، اور اس وارث پر بھی اطلاق کیا گیا جو مرنے والے کا ولد اور والد نہ ہوں۔ لغت کے اعتبار سے جو اشتقاق بتلایا اس کا تقاضا ہے کہ لفظ ذو مقدر ہو، اور کلالہ بمانی ذو کلالہ ہوگا، یعنی ضعیف رشتے والا۔ پھر اس مال موردس پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا جو ایسے میت نے چھوڑا ہو جس کا کوئی ولد اور والد نہ ہو۔ حاصل کلام یہ کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت وفات پا جائے اور اس کے نہ باپ ہو نہ دادا اور نہ اولاد ہو، اور اس نے ایک بھائی یا بہن ماں شریک چھوڑ دے یا چھوڑے ہوں، تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کا چھٹا حصہ ملے گا، یعنی اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور نہیں ہے تو بہن کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں، مثلا ایک بھائی ایک بہن ہو، یا 2 بھائی یا 2 بہنیں ہوں، تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے تہائی حصے میں شریک ہوں گے، اور اس میں مذکر کو مؤنث سے دوہرا نہیں ملے گا، یعنی ڈبل نہیں ملے گا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَوْضِعٌ يَكُونُ فِيهِ الذَّكَرُ الْأُنثَى سَوَاءً إِلَّا فِي مِيرَاثِ الْأَخُوَّةِ لِلْأُمِّ۔ ناظرین، اسی کا سب ہیڈنگ ہے بہن بھائی کا حصہ۔ ناظرین، بہن بھائی کا حصہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ سمجھ رہے ہیں، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کو
سامنے پیش کریں گے. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی بند ہو رہا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کے جھک کے جینا کیسا ہے. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے. دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سہراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کے آب زمزم پینا کیسا ہے. دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پر ان کے آنسو بہانا کیسا ہے. وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، یہ بتلاؤ عشرت ان کے در سے بچھڑنا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کے جھک کے جینا کیسا ہے.